تو کاشف صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے کراچی چیپٹر سے ڈاکٹر عامر لیاقت ایک دفعہ پھر بازی لے گئے. ڈاکٹر عامر لیاقت مبینہ ڈاکٹر یا پھر ایگزیکٹ ڈاکٹر یہ زیادہ مناسب ہے. میرا خیال ہے آپ ان کی تازہ اس ایک اور گھٹیا ٹویٹ کی بات کر رہی ہیں جو ان کا ٹویٹر ہینڈل کا ٹریڈ مارک ہے. ظاہر ہے اگر وہ ایسی غلاظت کریں گے تو ہی تو وزارت وغیرہ کی خواہش پوری ہو پائے گی. یہ کرائیٹیریا ہے نا. بالکل ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ دیکھیں کون زیادہ بدتمیزی کرتا ہے. لیکن میرا خیال ہے ابھی بھی وہ اتنی بدتمیزی کے باوجود شیخ رشید صاحب کو ہرا نہیں پائے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کا جو نام رکھا ہوا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے، وہ ٹائٹل ابھی میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کو حاصل کرنے میں وقت لگے گا تھوڑا سا. ڈاکٹر صاحب کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ ذرا مجھے یہ سمجھائیں گے. ایگزیکٹ ڈاکٹر صاحب کو بھی وقت لگے گا. ہاں، کیونکہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انہیں کس طرح سے میڈیا میں پہلے مذہبی اسکالر کے طور پر بیچا گیا، کس طرح سے جعلی فہرستیں بنا کر پوری قوم کو یہ بیوقوف بنایا گیا کہ مسلم دنیا کی 562 ترین شخصیات میں سے ایک ہیں، جعلی فہرستیں بنا کر. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ٹویٹ کے اندر جو سب سے خطرناک ایلیمنٹ ہے اس کی تمام غلاظت اور تمام گھٹیا پن کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہے کہ آپ ریپ کو، پرٹیکولرلی میل ریپ کو نارملائز کر رہے ہیں، اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اس کو سرٹیفائی کر رہے ہیں. اب شاید ایسا نہیں ہے کہ ہمارا پورا سماج، ہمارا پورا کلچر، ہماری پوری ایستھیٹکس، ہماری پوری تہذیب، رہن سہن کا انداز، شعر و ادب، آرٹ، سب کچھ چٹکلے، لطیفے، چٹکلے سب جسٹیفائی کرتے ہیں میل ریپ کو. آپ یہ چیز لوگوں کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی اس کی جنس سے ہٹ کر اگر بات کی جائے، بلا تخصیص بات کی جائے، تو اگر کوئی یہ بات کرے کہ اس کے ساتھ جنسی استحصال ہوا ہے تو وہ کسی نہ کسی فیور مانگنے کے لیے، یہ وہی سوچ ہے مشرف دور والی. ذرا دیکھیں گے کتنا ڈیپ روٹڈ ہے ہماری ایستھیٹکس کی. میں نے بات کی تو جس تہذیب اور جس زبان سے تعلق ہے ایگزیکٹ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا، ان کے جو بڑے شعراء ہیں، میر تقی میر، 72 نشتر اور پتہ نہیں کیا کیا، ان سے بڑا شاعر ہم نہیں مانتے اردو میں کسی، میر اور غالب ہے نا. ان کا میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں. ترک بچے سے عشق کیا تھا، ریختے کیا کیا میں نے کہے، رفتہ رفتہ ہندوستان سے شعر میرا ایران گیا. غالب صاحب بھی اس پورے کلچر کو بڑے شاعر ہیں، میں مانتا ہوں کہ بڑے فلسفی شاعر ہیں، لیکن دیکھیں کہ اس پورے کلچر کو جب ہم نارملائز کرنے کی بات کرتے ہیں نا، بچہ بازی کہیں یا کوئی اور نام اس کا دیں، وہ کیا تھا کہ سبزہ خط سے تیرا کاکل سرکش نہ دبا، یہ زمرد بھی حریف دم افی نہ ہوا. مطلب چلیں یہ تھوڑا فلسفیکل ہو گیا. آبرو صاحب بڑے ریپرزنٹیٹیو ہیں ہمارے اردو ریختہ کے، اردو غزل گوئی کے. ان کا ایک شعر ہے، انہوں نے مطلب کیا معاملہ ختم کر دیا. میں کہتا ہوں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب اگر آبرو کا یہ شعر پڑھیں گے تو کہیں گے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ان کے مقابلے میں. جو لونڈا چھوڑ کر رنڈی کو چاہے وہ کوئی عاشق نہیں ہے، بل حبس ہے. یہ ہے ہماری شاعری. I'm just speechless. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے یا ایگزیکٹ ڈاکٹر صاحب نے کیا مطلب اسی کلچر کو، اسی مائنڈ سیٹ کو ریپرزینٹ کیا ہے. تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ پہلے تو ہم سماجی طور پہ، تہذیبی طور پہ اپنے آپ کو کنونس کریں کہ ہم نے اس کلچر کے خلاف بات کرنی ہے. اور افشاں یہ صرف اردو غزل، اردو تہذیب کی بات نہیں ہے، پورے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں. ہم اگر اپنے سرائکی علاقے کی بات کریں تو اس میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ لطیفے اس قسم کے ہیں، کچھ شہر ایسے ہیں کہ جن کا نام لے کے کہا جاتا ہے کہ مطلب بہت ساری باتیں ہیں، میں کیا ریپیٹ کروں. ایون ہمارے پنجاب میں، کے پی میں، ہر جگہ پر لطیفے بنائے ہوئے، ہنسا جاتا ہے. کسی کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ یہ اس طرح کا مواد استعمال کرتے ہیں، اس طرح کے لطیفے بناتے ہیں. اور بہت ڈیپ روٹڈ ہے یہ معاملہ. یہ معاملہ کسی ایک علاقے کے حوالے سے میں تو نہیں اس کو مطلب ہائی لائٹ کر کے کروں گی. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں کاشف، یہاں پر نہ صرف ریپ جوکس کو نارملائز کیا جاتا ہے، اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے، ٹرانسفوبیا کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے،
اس کے ساتھ میل ریپ کو آپ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ دوسرے کی تضحیق کے پہلو نکلیں، زبانی اشاروں میں دوسروں کو بتانا کہ او میں نے پتہ ہے تو کون ہے۔ یہ جو معاشرتی رویے اور جو روایات ہیں یہ کتنے ڈیپ روٹیڈ ہیں۔ آپ اس کو سمجھنے کے لیے صرف یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں چائلڈ سیکشول ابیوز کے کیا اعداد و شمار چل رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتی ہوں، ساحل آرگنائزیشن نے جو گزشتہ 2-3 سالوں میں جو سالانہ رپورٹس نکالی ہیں، اگر میں آپ کو بتا سکوں تو 2019 کے سالانہ رپورٹ کے مطابق یہ ہر روز 8 بچے ریپ کا شکار ہو رہے ہیں۔ 8 بچے روزانہ، یہ وہ ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں جو اخبارات میں یا تھانوں میں پہنچتے ہیں، روزانہ کے 8 بچے۔ اب دیکھیں اس رپورٹ کے مطابق کوئی 3000 تقریباً 3000 کے قریب ریپ کیسز رپورٹ ہوئے تھے 2019 میں، جس میں 1550 لڑکیاں ہیں اور 1350 کے قریب لڑکے ہیں۔ آپ کس طرح سے بات کرتے ہیں؟ اور پھر ہمارے ہاں تو لڑکے کے ریپ کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا کہ یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ اول تو کہا جاتا ہے منڈے دا کتوں ریپ ہو گیا، او کس طرح ہو گیا۔ اس رپورٹ میں ایک جگہ یہ بھی مینشن ہے کہ ریپ ہونے والوں میں جو عمر ہے وہ ایوریج 6 سے 15 سال کے درمیان۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 1524 لڑکیاں اور 1322 لڑکے، تو ان کی عمریں 6 سال سے 15 سال کے درمیان تھیں، لیکن 1 سال سے 5 سال تک کے بچوں کے بھی ریپ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت جیسے لوگ جب ریپ کلچر کو نارملائز کر رہے ہیں تو وہ اس میں حصے داری کر رہے ہیں۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ ایسا کوئی گل ہی نہیں ہے۔ جو 8 بچے روزانہ ریپ ہوتے ہیں ان کے مجرموں میں صرف ریپ کرنے والے نہیں ہیں بلکہ ڈاکٹر عامر لیاقت جیسے لوگ بھی شامل ہیں، بالکل ایسا ہی شیخ ہے، رشید جیسے لوگ بھی شامل ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب دیکھیں 348 تو سوڈومائز کرنے کی کیسز ہیں، یہ 2017-18 2019 205 گینگ سوڈومی کے کیس ہیں۔ تو آپ کس طرح سے بتا سکتے ہیں یہ معاشرہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ موٹر وے جو ریپ کیس تھا تو وہ ہمارے اب مطلب اندازہ کیجئے کہ سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ اور عام گفتگو میں بھی استعارہ بنا لیا ہے۔ کسی کو اگر ہم نے کمتر ثابت کرنا ہوتا ہے تو اس کو وہ کیا جوک کریک کرتے ہیں، جوک عموماً کیا یہ خواتین کے لیے کہا جا رہا ہے، وہ خواتین جو کہ معاشرے میں سب کی برابری کی بات کری ہیں، بچوں اور خواتین کی حقوق کی بات کری ہیں، انہیں کہا جاتا ہے تو پٹرول تھوڑا رکھ کے موٹر وے نکل جا، یا اے فلانی تے موٹر وے دے اتے کھڑی ہے کدوں دی پٹرول مکا کے۔ دس از پیتھیٹک، دس از کرمنل۔ اور میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت اور شیخ رشید جیسے لوگوں سے تو کوئی ہم توقع نہیں کر سکتے، آپ فیاض چوہان سے توقع رکھ سکتے؟ ان سے بھی نہیں کر سکتے۔ میں پی ٹی آئی مائنڈ سیٹ سے ہٹ کے اگر بات کروں نا تو میرا خیال ہے ہمیں اس پلیٹ فارم سے ریکویسٹ کرنی چاہیے ان تمام لوگوں سے جو اس طرح کے جوک کریک کرتے ہیں، ان کے سامنے یہ فیکٹس اینڈ فیگرز ہونے چاہیے، وہ دوبارہ سوچیں کہ کہیں وہ بھی حصے دار تو نہیں بن رہے ہیں ان ریپ ہونے والے 8 روزانہ کی بنیاد پر 8 بچوں کی شخصیت کو مسخ کرنے میں۔ میں اگر اگلی بات کروں، اگر میں آپ کو جینڈر ڈیوائیڈ بتاؤں تو یہ پریشان کن ہے۔ جینڈر ڈیوائیڈ یہ بتاتی ہے چائلڈ سیکشول ابیوز میں 2019 کی کہ 51% لڑکے اور 49% لڑکیاں چائلڈ سیکشول ابیوز کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ کافی الارمنگ بات ہے۔ کیوں؟ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکوں کا تو ریپ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ اب جو 2020 کے پہلے 6 ماہ کی رپورٹ تھی وہ جو ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے، اگست 2020 تک کی پہلے 6 ماہ کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ تقریباً 1500 کیسز جو رپورٹ ہوئے اس میں 785 لڑکیاں اور 704 لڑکے ہیں، اور 98 کیسز ایسے ہیں جس میں 1 سے 5 سال کے بچے شامل تھے۔ ہر سال 100 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اغوا، ریپ کے بعد قتل کیے جاتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور جو ہم بات کر رہے ہیں لڑکوں کے حوالے سے کہ میل ریپ کو کس طرح سے نارملائز کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں نا لڑکوں کے حوالے سے تو اتنی بھی احتیاط کا تکلف نہیں کرتے جتنا ہم لڑکیوں کے لیے کر لیتے ہیں۔ زیادہ زیادہ کہ او ہو یہ تو منڈا ادا کی بگڑیا ہے، یہی بات ہوتی ہے، منڈے دا کی بگڑیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے ہاں نفسیاتی صحت کا کوئی کانسیپٹ ہی اس طرح سے نہیں ہے، شخصیت کی ٹوٹ پھوٹ کو تو ہم ویسے ہی نہیں مانتے، تو لہٰذا سب چلتا ہے۔
ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب تو خیر عادی ہیں، وہ جیسے مریم کے حوالے سے، مریم نواز کے حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کی تھی، وہ ڈیلیٹ کر دی تھی، یہ بھی ٹویٹ وہ ڈیلیٹ کر دیں گے، لیکن اس ٹویٹ کے ڈیلیٹ کرنے سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم ریپ کلچر کو نارملائز کرنے والا جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، ہماری جمالیات، ہمارے سماج، ہماری تہذیب، ہمارے رویوں میں، اس کو ڈیلیٹ کریں۔ مشکل ہے، ٹویٹ تو ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، معافی نامے بھی آ جاتے ہیں، لیکن وہ صرف لفاظی ہوتی ہے، اور اس لفاظی کے ثبوت کے طور پر آپ دیکھ لیجئے گا اگلے ماہ یہی ڈاکٹر صاحب آپ کو کسی ایک بڑے سارے چینل پر ایک بڑی ساری میراتھن ٹرانسمیشن کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔